بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 جنوری 2024 24ویں قسط تجزیات شیعہ امامی اسماعیلی اور شیعہ شناسی مولا علی سے لے کر امام جعفر صادق تک ایک فرقہ تھا۔ امام جعفر صادق کے بعد شیعہ شناسیہ نے ان کے بیٹے موسیٰ قاسم کو اپنا امام مانا، جبکہ شیعہ امامی اسماعیلیوں نے امام جعفر کے بیٹے اسماعیل کو امام مانا، جس کی وجہ سے یہ دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ امام جعفر صادق نے اپنی زندگی میں یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرا بیٹا اسماعیل امام ہوگا، لیکن بعض چند وجوہات کی وجہ سے امام جعفر صادق نے اپنی وصیت تبدیل کر دی۔ وجوہات جو کہ مختلف کتابوں میں مختلف بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ اسماعیل نے شراب پی یا کوئی غیر شرعی عمل کیا جس کی وجہ سے امام جعفر صادق نے وصیت تبدیل کی۔ نمبر 2، یہ کہ اسماعیل اپنے باپ کی زندگی میں ہی وفات پا گیا تھا۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، لیکن یہ بات واضح ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنی زندگی میں ہی دوسری وصیت کر دی تھی، اور یہ بات اسماعیلیوں کے مشنری نہ صرف جانتے ہیں بلکہ اپنے بعد میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن ان کا مدعا یہ ہے کہ امام جعفر صادق نے ایک دفعہ اسماعیل کے حق میں وصیت کر دی تو آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام جعفر صادق اپنے مریدوں کے پابند تھے، یا انہوں نے اسماعیل کو امام بنانے کی وصیت اپنے مریدوں سے پوچھ کر کی تھی، یا اگر وصیت کو تبدیل کیا تو کیا اس کے لیے ان کو مریدوں سے اجازت لینی چاہیے تھی؟ یا میں آپ امامی اسماعیلیوں کی توجہ ان کے اپنے مذہب کے بارے سے دلانا چاہوں گا۔ آقا سلطان شاہ 98ویں امام کے وقت جو دعا پڑھی جاتی تھی وہ دعا موجودہ دعا سے مختلف تھی۔ پھر موجودہ امام 49ویں امام نے وہ دعا تبدیل کر دی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اس موجودہ دعا سیکھی۔ میں اپنی یادداشت کی وجہ سے لکھ رہا ہوں، اس موجودہ دعا میں 5 مرتبہ تبدیلی ہوئی جو کہ امام کی جانب سے تھی۔ تو کیا امام نے وہ تبدیلی مریدوں سے پوچھ کر کی؟ جب امام نے دعا میں تبدیلی کر دی تو اب ہم مریدوں کو نئی دعا پڑھنی ہے۔ اگر کوئی مرید پرانی دعا پڑھے اور کہے کہ میں اس نئی دعا کو یا اس میں تبدیلی کو نہیں مانتا ہوں، تو کیا وہ امام کا مرید ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو یہ بات اسماعیلی طریقہ میں بھی موجود ہے کہ امام کے تازہ لیٹسٹ فرمان پر عمل کرنا چاہیے۔ پرانی دعا بھی امام کی جانب سے تھی، تو یہ بات شیعہ امامی اسماعیلی طریقہ میں بھی موجود ہے کہ امام کے تازہ فرمان پر عمل کرنا چاہیے۔ پرانی دعا بھی امام کی جانب سے تھی، لیکن اب یہ نئی دعا تبدیلی کے بعد امام کی طرف سے ہے، تو وہ پرانی دعا خود بخود ختم ہو گئی۔ کیا کوئی مرید اس سے انکار کر سکتا ہے، یا انکار کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ امام کا ماننے والا ہے، یا ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ امام کے نئے اور تازہ فرمان پر عمل کرنا چاہیے، آقا سلطان احمد شاہ کا فرمان ہے کہ جس امام کا زمانہ ہو اس کی ہدایت پر عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ یہ واقعہ مجھے میرے والد مرحوم نے بتایا تھا کہ آقا سلطان احمد شاہ کی وفات کے بعد کریم پورہ جماعت خانہ میں ایک عملدار نے کہا کہ آپ پرنس علی خان امام ہوں گے، تو ایک دوسرے عملدار نے اس پر غصہ کرتے ہوئے کہا
کہ خاموش ہو جاؤ جب تک امام کی وصیت سامنے نہیں آ جاتی ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے۔ لیکن جب امام کی وصیت سامنے آئی تو امام نے اپنے دونوں بیٹوں کو چھوڑ کر پوتے کو امام نامزد کیا تھا۔ تو یہ آپ شیعہ امام اسماعیلیوں نے امام جعفر صادق کے نئے تازہ فرمان کو نہ مانا اور موسیٰ قاسم کو چھوڑ کر اسماعیل کو امام بنا لیا۔ آپ پڑھنے والے خود اس بات کا فیصلہ کریں، میں اس بارے میں اپنی کوئی رائے دینا نہیں چاہتا۔ امام جعفر صادق یہ وہ ہستی ہے جس کو نہ صرف شیعہ سناسی مانتے ہیں بلکہ اہل سنت ان کے امام بھی مانتے ہیں۔ اہل سنت کے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے امام جعفر صادق کی شاگردی کے 2 سال نہ ملے ہوتے تو میں کچھ نہ ہوتا۔ یعنی کہ امام جعفر صادق کو نہ صرف شیعہ سناسی بلکہ اہل سنت ان کے امام بھی مانتے ہیں، جبکہ آپ شیعہ امامی اسماعیلی امام جعفر صادق کی نافرمانی کی پیدائش ہیں۔ البتہ اتنا ضرور سمجھ آ گیا ہے کہ شیعہ امام اسماعیلی کی پیدائش امام جعفر صادق کی نافرمانی کی وجہ سے ہوئی۔ اگر امام جعفر صادق کی دوسری وصیت پر عمل کیا جاتا تو آج شیعہ امامی اسماعیلی فرقہ کا وجود نہ ہوتا۔ امام جعفر صادق وہ ہستی ہے جس کو نہ صرف شیعہ بلکہ سنی بھی مانتے ہیں۔ اب جب کہ آپ شیعہ امامی اسماعیلیوں نے امام جعفر صادق کے تازہ فرمان پر عمل نہ کیا تو ان کا نام دعا میں کیوں پڑھتے ہو؟ ان کا نام دعا سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی نظر میں غلط ہوں، لیکن جو کچھ میں نے 40 سالوں میں پڑھا اور سنا بتا رہا ہوں۔ نیٹ کلاس کا پہلا درس علی حق یہ میری نس نس میں دوڑ رہا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ چونکہ میں نے اسماعیلی مذہب چھوڑ دیا ہے اس لیے ایسا لکھ رہا ہوں، کہ جس وقت میں کون سا ممبر تھا اس وقت بھی میرا یہی حال تھا، حق کے لیے لڑتا رہا ہوں۔ اسی طرح آپ کے امام اسماعیل سے لے کر 10ویں امام کے بارے میں سوائے بڑے بڑے دائیوں کے کسی کو علم ہی نہ تھا۔ اس کو دور ستر کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان اماموں کو عباسی خلیفہ منصور سے خطرہ تھا اور دور ستر میں اسماعیلی مذہب کی تبلیغ کرتے رہے، جس کا ذکر آپ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ لیکن جب سے ہوش سنبھالا ہے اسماعیلی مذہب میں تبلیغ نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ رسول پاک اللہ کے رسول تھے تو صرف اپنے گھر والوں کے لیے یا خاندان کے لیے نہ تھے بلکہ کل عالم انسانیت کے لیے رسول تھے، اور سب کو دین اسلام کی دعوت دی۔ نبوت ختم ہو گئی، اب امامت ہے۔ امام آغا خان اگر امام الوقت ہیں تو پھر صرف محدود لوگوں کے لیے کیوں ہیں؟ چاہیے اس لیے کہ وہ اپنی امامت کی تبلیغ کرے، کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی، لیکن تبلیغ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی راہ راست پر آنے سے رہ گیا تو روز حشر کے دن وہ آپ کے امام کو گریبان سے پکڑے گا کہ دنیا میں ہمیں کیوں نہ بتایا۔ یہی نہیں بلکہ اگر کوئی اسماعیلی لڑکا یا لڑکی اسماعیلی مذہب سے باہر دوسرے فرقے میں شادی کر لے تو اس دوسرے فرقے کے لڑکے یا لڑکی کو جماعت خانے میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا۔ تو اس سے بھی آپ کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے کہ کسی بھی مذہب ہندو، سکھ، عیسائی یا کسی بھی فرقہ کی مسجد یا عبادت خانے میں جا سکتے ہیں، ان کے عقیدے طریقے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اسماعیلی مذہب اور جماعت خانے کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ کیوں؟ آپ لوگ امام کے خلاف بات کرنا تو دور کی بات، امام کے خلاف سن بھی نہیں سکتے۔ یہی آپ اسماعیلیوں کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ سنو کہ مخالف کیا کہہ رہا ہے، مولا علی کا قول ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ مولا علی کا قول ہے، جو کام لوگوں کے سامنے کرنا مناسب نہیں اسے چھپا کر بھی نہیں کرنا چاہیے۔
اگلے ہفتے سے مولا علی کے اقوال کی روشنی میں اسماعیلی مذہب کا تجزیہ کریں گے۔ سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو بھی امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی تلقین کریں، اور میرا چینل دیکھنے اور سننے پر آمادہ کریں تاکہ اس بھلائی کے کام میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے۔ آمین۔